جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس وقت گھر کی ملازمہ وہیں موجود تھی اور خاموشی سے صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ مجھے غیر معمولی طور پر پرکشش محسوس ہوئی اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ میں جان چکا تھا کہ آج اگر میں نے بات شروع کر لی تو شاید حالات میرے حق میں آسان ہو جائیں، کیونکہ پورا گھر خالی تھا۔ ودین کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور میں بھی آج کالج نہیں گیا تھا۔ میں اکیلا ہی تھا۔ وہ ابھی صفائی مکمل کرنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے آواز دے کر اپنے قریب بلایا۔ میں نے اپنا تعارف بدلا ہوا، نام بتاتے ہوئے خیریت پوچھی۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، مگر جب میں نے بیٹھنے کا کہا تو اس نے کام ختم کرنے کا بہانہ بنایا۔ میں نے نرمی اور دد کے ملے جلے انداز میں کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کام تو ہوتا رہے گا۔ وہ ہچکچائی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل میں خوف ہے۔ میں نے بات بدل کر کہا کہ آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ اس نے الٹا سوال کیا کہ آج آپ بہت مختلف کیوں لگ رہے ہیں؟ تب میں نے دل کی بات چھیڑ دی۔ میں نے کہا کہ میں تنہا ہوں، جوان ہوں، دل میں خواہشیں ہیں اور راتوں کو فلمیں دیکھ کر خود کو بہلاتا رہتا ہوں، مگر اب چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ وقت گزاروں۔ اس کی آنکھوں میں جھجک بڑھ گئی۔ میں نے اسی لمحے اس کا نام بدل کر اسے مخاطب کیا اور کہا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شادی شدہ تھی، اس کا شوہر ایک معمولی ملازمت کرتا تھا اور گھر کے حالات کچھ خاص نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر آتی جاتی تھی۔ اس نے صاف انکار کیا اور کہا کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو اس کی زندگی اجڑ جائے گی۔ شوہر کو پتہ چلا تو نہ صرف کام چھن جائے گا بلکہ گھر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ یہاں کوئی نہیں، ودین جلدی آنے والے نہیں، اور باہر کسی کو کیا خبر ہوگی۔ باتوں میں نے جیب سے پیسے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے چونک کر پوچھا یہ کس لیے ہیں، اور صاف کہہ دیا کہ وہ میرے بارے میں غلط سوچنے لگی ہے۔ میں نے سچ بول دیا کہ میں اس کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ وہ گھبرا گئی، پیسے واپس کیے اور کمرے سے نکلنے لگی۔ میں اس کے پیچھے گیا اور کہا کہ میں اور بھی دے سکتا ہوں، کل مزید مل جائیں گے۔ تب اس نے شرط رکھ دی کہ اگر میں واقعی سنجیدہ ہوں تو ایک بڑی رقم کا وعدہ کرنا ہوگا اور اگلے دن باقی رقم دینی ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ اگر ابھی پیچھے ہٹا تو دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کچھ رقم رکھ لی اور کہا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ میں نے وہ سب سوچ رکھا تھا جو میں نے فلموں میں دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ویسا ہی کرے۔ اس نے پہلے انکار کیا کہ اس نے ایسا کبھی نہیں کیا، مگر میں نے یقین دلایا کہ پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ اسے ایک شادی میں جانا ہے اور کپڑوں کی ضرورت ہے، اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو سب ختم۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، تمہیں مایوس نہیں کروں گا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے اسے وہی کرنے کو کہا جو میں چاہتا تھا۔ شروع میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ حالات کو قبول کر چکی ہے۔ میں نے موبائل پر ایک تصویر دکھا کر ویسی ہی کیفیت بنانے کو کہا۔ اس نے بغیر اعتراض مان لیا۔ میں اندر ہی اندر خوش تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ زیادہ پراعتماد ہوتی گئی اور میں اپنے مقصد کے قریب۔ کچھ دیر بعد میں نے ایک اور انداز کی بات کی اور اس نے اس پر اختیار کی، کیونکہ میں اپنا وعدہ دہرا چکا تھا۔ آخر کار میں تھکن محسوس کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے اور اسے جانا چاہیے۔ جاتے ہوئے اس نے یاد دہانی کرائی کہ اگلے دن پیسے ضرور ملنے چاہئیں۔ میں نے وعدہ کیا، مگر دل میں یہ بھی طے تھا کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ میں ایک بار پھر اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، اور اسی کشمکش کے ساتھ یہ کہانی یہاں رک جاتی ہے۔ اگلے دن صبح سے ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ذہن بار بار اسی لمحے کی طرف لوٹ جاتا تھا جہاں کہانی رکی تھی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ سب کچھ میرے قابو میں ہے، مگر اندر کہیں خوف بھی تھا کہ اگر وعدہ پورا نہ ہوا تو بات بگڑ سکتی ہے۔ وقت گزرا اور وہ طے شدہ وقت پر دوبارہ آ گئی۔ اس کے چہرے پر اعتماد کم اور مجبوری زیادہ نمایاں تھی۔ میں نے رسمی حال احوال کے بعد فوراً بات اصل
موضوع کی طرف موڑ دی۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے گن کر دیکھے، ایک لمحے کو خاموش رہی اور پھر کہا کہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، مگر اب باتیں صاف ہونی چاہیں۔ اس نے واضح کیا کہ یہ سب اس کی ضرورت تھی، دل کی خواہش نہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ سامنے بیٹھا انسان کمزور ہے مگر مجبور بھی۔ میں نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ سب ٹھیک رہے گا۔ وہ بیٹھ تو گئی مگر اس کی آنکھوں میں وہ جھجک لوٹ آئی جو پہلے دن تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ معاملہ اب پہلے جیسا سادہ نہیں رہا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے گھر، شوہر اور ذمہ داریوں کا ذکر کیا۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کی عزت اور حد کا خیال رکھوں گا اور اسے کسی نقصان میں نہیں ڈالوں گا۔ اس پر وہ کچھ مطمئن ہوئی، مگر پھر بھی اس نے کہا کہ یہ آخری بار ہونا چاہیے۔ میں نے حامی تو بھر لی مگر دل میں الجھن بڑھتی گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، صرف پنکھے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے روکا نہیں۔ شاید پہلی بار میں نے خود کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ وہ دروازے تک گئی، رکی، پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ بعض اوقات انسان وقتی فائدے کے لیے ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن کا بوجھ زندگی بھر اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ چلی گئی اور کمرے میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ میں دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ پیسے میز پر بکھرے تھے مگر اب ان کی کوئی اہمیت نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں جس کھیل کو جیت سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک کھوکھلی تسکین تھی۔ شام کو والدین واپس آ گئے، گھر پھر سے معمول پر آ گیا، مگر میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ رات کو میں نے فلم لگائی، مگر اس بار سکرین پر چلتی کہانی مجھے بے معنی لگی۔ ذہن میں بار بار اس کی باتیں گونجتی رہیں۔ اگلے دن وہ کام پر نہیں آئی، نہ اس کے بعد کبھی آئی۔ شاید اس نے خود کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور میں پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ طاقت اور پیسے سے حاصل کی گئی خاموش رضامندی دراصل ہار ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر یہ واقعہ میرے لیے ایک سبق بن گیا، ایک ایسا سبق جس نے مجھے آئینہ دکھا دیا، اور یہی احساس اس کہانی کا اصل